أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل وذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، جب کہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملہ میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کا پروردگار ہی خوب جانتا ہے۔ مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد ٹھیک جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھئے نہیں۔ نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملہ میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورہ کہف آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے اصحاب کہف کو غار میں 309 سال کی نیند دی۔ اس کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو ان لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنا سوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ آئے۔ ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو لوگوں کے درمیان کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ اب یہ وہاں پر گیا، اب اسے پتہ نہیں تھا کہ دراصل ہمارے سونے اور جاگنے کے درمیان صدیاں بیت چکی ہے، 300 سال سے زائد کا وقفہ ہو چکا ہے۔
اور اتنے سالوں میں تہذیب میں، تمدن میں، رہنے سہنے، لباس استعمال کرنے، زبان، کرنسی، ساری چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ جب یہ ان لوگوں کے درمیان گیا، سب سے پہلی بات اس کا لباس لوگوں کے لیے اچھمبا بنا ہوا تھا۔ خود آپ غور کیجئے کہ اگر 100 سال پہلے جو لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے، وہ جو لباس استعمال کرتے تھے، وہ لباس اگر کوئی پہن کر ہمارے درمیان آئے تو لوگ اسے اجنبی نظروں سے دیکھیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ پھر زبان میں کافی فرق، علاوہ ازیں جب اس نے کرنسی سکہ پیش کیا، اس میں کافی فرق۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ دفینہ لگ گیا ہے، اور وہ اسی دفینے کو لے کر یہاں پر آیا ہے تاکہ کچھ سامان خرید سکے۔ اور جب ان لوگوں کے تعلق سے باتیں چلنا شروع ہوئی تو پھر بات اوپن ہوئی، اور اس نے لوگوں کے بتایا کہ ہم لوگ غار کے اندر جا کر چھپے ہوئے تھے، ماحول بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ اور پھر لوگوں کو اس کے کہے کے بعد معلوم ہوا کہ حقیقت میں یہ وہی 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں پناہ لی تھی، اور ان لوگوں کا ریکارڈ رجسٹر کے اندر موجود ہے، انہیں مفرور ملزم قرار دیا گیا تھا۔ اب اس زمانے اور آج کے ٹائم میں کافی فرق تھا۔ اس وقت تو یہ مجرم تھے، پوری قوم کی نظروں کے اندر ان لوگوں کے نزدیک نفرتیں بھری ہوئی تھی، لیکن جب یہ 309 سال کا وقفہ بیت گیا، حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے۔ اب یہ لوگوں کے لیے مجرم ملزم نہیں تھے، بلکہ یہ ولی اللہ بن گئے تھے، اللہ کے ولی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ریکارڈ کے طور پر ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ باہمت عزم والا نوجوان قرار دیا گیا۔ یہ حالات تھے، اسی کو یہاں اللہ بیان کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے لوگوں کو ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا۔ یہ چرچا گزرے زمانے کے ساتھ ہر کسی کو معلوم ہوتے جا رہی تھی کہ کچھ نوجوانوں کو ریکارڈ میں رکھا گیا ہے جن کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے، وہ اپنی قوم سے لڑ گئے تھے۔ اب یہاں حالات تبدیل ہو چکے تھے، پہلے بادشاہ مشرک تھا، اب کا بادشاہ مشرک نہیں بلکہ موحد تھا، یہ فرق تھا۔ اللہ انہی لوگوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے، ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جس وقت تو یہ نوجوان آئے، اس وقت تو لوگوں کے درمیان ایک موضوع بحث تھا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ یہ بحث لوگوں کے درمیان تھی کہ مرنے کے بعد انسانوں کو روحانی طور پر زندہ کیا جائے گا یا تو جسمانی طور پر۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک موضوع بحث تھا۔ دیکھیے اس طرح کی بحثیں یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کو بگاڑتی ہے۔ ہمارے درمیان بھی بہت ساری، بلکہ اس کے پہلے بھی بہت ساری بحث، اس کا نتیجہ بہتر کبھی نہیں نکلتا۔ غیبیات سے متعلق قرآن مجید صاف مطالبہ کرتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھا جائے۔ غیبیات کیا ہے؟ اللہ غیب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ فرشتے غیب ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ جنات شیاطین غیب ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ قیامت میں کیا ہونے والا یہ سب غیبیات میں، فرشتے غیب ہیں۔ قبر میں کیا ہوتا ہے غیب ہے، ہم کو بتا دیا گیا، اطلاع دے دی گئی ہے، چپ چاپ اس کے پر ایمان و یقین ہونا چاہیے، بحث مباحثہ نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے علم کی ادراک سے ماورا ہے، وہ ہمارے علم کے احاطے میں نہیں آتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہم اپنے علموں کے دائرے میں نہ لائیں اس کو جھٹلا دیں، ایسا ہے نہیں ہے۔ آج ہمیں ڈاکٹر بھی بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے، جو چیز ہمارے علم کے دائرے میں نہیں آتی ہے، چپ چاپ ڈاکٹر کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں غذا استعمال مت کیجئے ورنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، چپ چاپ مان لیتے ہیں۔ کون دیکھتا ہے کہ اس سے صحت کیسے خراب ہوتی ہے، کیسے بیماری بڑھتی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو جب ہم دنیا میں ماہر فن کی باتوں کو من و ان تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے پر بحث نہیں کرتے، تو غیبیات جو انسان کے علم کی ادراک میں ہے ہی نہیں، اس کے احاطے میں نہیں آتا، اس کے پر وہ بحث کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید نے اس طرح کے منکرین جو بحثیں کرتے ہیں جو علم کے دائرے کے باہر کی ہیں، جو غیبیات سے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے سورہ یونس کے اندر بیان کیا، بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما، کہ ان لوگوں نے جس چیز کو اپنے علم کے احاطے میں نہیں لا سکے انکار کر دیا، جھٹلا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو چیز آپ کے علم کے دائرے کے اندر نہ آئے آپ اس کو نہیں مانیں گے، ایسی بہت ساری چیزیں۔ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تھا
کہ مکھی اگر کسی مشروب کے اندر گر جائے پینے کی چیز میں تو اسے مکمل ڈبو کر باہر نکالو، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری دوسرے میں اسی کی شفا ہے، اور وہ گرتے وقت تو اپنا وہی پر ٹیکتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اصحاب کرام نے چپ چاپ اس بات کے پر سر تسلیم خم کر دیا، نبی نے کہا مان لیا۔ آج سائنس اس کے پر جب ریسرچ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بات ایسی ہے، لیکن کیا سائنس کی اس ریسرچ کو انہوں نے کیسے کیا، کیسے ان ساری چیزوں کے بارے میں تحقیقات کی، کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، بس کتابوں میں لا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ہم مان لیتے ہیں۔ یعنی سائنس کے پر اتنا ایمان و یقین، اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں، جبکہ اللہ سے بہتر علم والا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ اس کے پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اب یہاں ان لوگوں کے درمیان یہی مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں بھی منکرین حدیث کا ایک بڑا طبقہ خاص طور سے ایک چیز کو موضوع بحث بناتا ہے، عذاب قبر، اور اس کے پر اعتراضات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو عقل کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ انسان جب مٹی کے اندر مر جاتا ہے، مل جاتا ہے، ہڈیاں سڑگل جاتی ہیں، کچھ حصے اس کے باقی رہ جاتے ہیں، عذاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ عقلیات کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے پر قادر ہے، تو کیا اس چیز کے پر قادر نہیں کہ وہ قبروں کے اندر عذاب دے سکے؟ بالکل قادر ہے اس بات کے پر۔ اب یہاں لوگوں نے اس بات کے پر بھی بحث بنا دی، یہ بحثیں چل چکی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر چیز کے پر قادر ہے تو کیا اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ اس طرح کی بحثیں لوگوں نے کی ہے۔ اور اس طرح یہ بھی کہ اللہ جب ہر چیز کو جانتا ہے تو کیا اللہ جادو کا علم بھی جانتا ہے؟ یہ فضول بحثیں ہیں، شریعت نے اس کے بارے میں ہم کو بحث کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے تعلق سے قرآن مجید میں جہاں تسبیحات اس کی تقدیس کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک کرا دیا جائے، یعنی عیب نام کی کوئی چیز اللہ کی ذات اس کی صفات کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی۔ اب اگر کوئی اس طرح کی فضول باتوں کو اللہ کی ذات اس کی صفات سے جوڑ کر بحث کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کے اندر خناس ہے۔ شریعت نے جب ان چیزوں سے منع کیا، لا یعنی فضول بحثیں، اللہ کو پاک مبرہ قابل تعریف کرا دیا جائے، تو ہم کیوں اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں عیب کے بارے میں بحث کریں؟ منع ہے۔ نہ اصحاب کرام نے کبھی اس طرح کی بحث کی، نہ اسلاف کرام نے، نہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس وقت یہ بات موضوع بحث تھی کہ انسان مرنے کے بعد روحانی طور کے پر زندہ ہوگا، یعنی اس کی روح کو صرف زندہ کیا جائے گا، یا اسے جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ جب یہ لوگ وہاں پر آئے 309 سال کے سونے کے بعد بیدار ہوئے اور آئے، تو لوگوں کے سامنے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ جب دنیا میں ایک انسان کو 309 سال تک سلا سکتا ہے، اس لیے کہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیند کے تعلق سے، یہ اخ الموت، نیند کی بہن ہے۔ انسان سونے کی حالت میں موت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ آنکھ اگر کھلی ہے دیکھ نہیں سکتا، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، کانوں سے سننے نہیں سکتا، پیر سے چل نہیں سکتا، بالکل مرنے والے کی طرح اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بس اتنا ہے کہ سانسیں چل رہی ہوتی ہے، اور مر جانے والے کی سانسیں بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ بحث ان لوگوں کے نزدیک تھی۔ اب جب یہ وہاں پر آ گئے تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جب دنیا میں 309 سال کے بعد انہیں بیدار کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، تو اس بات کے پر قادر ہے کہ وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ یہ ایک بحث تھی۔ اب آگے بحث دوسری چڑی۔ دو انتہا ہوتی ہے، ایک تذلیل کی انتہا اور دوسری تعظیم کی انتہا۔ ایک طرف انہیں ذلیل کرنے پر ایسا اترے کہ انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور دوسری طرف یہ تھی کہ جب ان کی تعظیم کی جانے لگی تو معاملہ یہ ہوا کہ جس جگہ کے پر ان لوگوں نے پناہ لی تھی اس جگہ کے پر مسجد بنانے کی بحث چلنے لگی۔ یعنی اب ان لوگوں کو اللہ کا ولی، بزرگ، انتہائی معزز شخصیت قرار دیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا۔
جس طرح کی بحثیں چل رہی ہے. ابھی آگے ایک معاملہ اور آ رہا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، 3 تھے چوتھا ان کا کتا، 4 تھے پانچواں ان کا کتا، یا 7 تھے آٹھواں ان کا کتا. یہ بحث چل رہی تھی. یہ فضول بحثیں ہیں. لوگ اس طرح کی فضولیات کے اندر لگے رہتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کس درخت سے اللہ نے منع کیا، وہ کون سا درخت تھا؟ گندم تھا، انار تھا، سیب تھا؟ اس سے کیا مطلب؟ اللہ نے منع کیا، یہ اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے منع کر دیتا ہے. پانی حلال ہے، اس کو نہیں پی سکتے. کھانا حلال ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. سیب، سارے فروٹ ہمارے لیے حلال ہے، منع کر دیا گیا. ختم ہو گئی بات. اللہ نے منع کر دیا، جتنی حلال چیزیں سب سے باز آ جاؤ. تو یہ اہمیت نہیں رکھتی کہ اللہ نے کن کن چیزوں سے منع کیا. اہمیت اس بات کی ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، باز آ جاؤ. تو وہاں پر بھی مسئلہ وہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا، وہ اہمیت ہے. اللہ کا حکم اور منع کرنا یہ اہمیت رکھتا ہے. کس چیز سے منع کیا ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا. یہی معاملہ شراب ہے اور دیگر سارے معاملات. اللہ نے منع کیا، وہ اہمیت ہے. یہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ نے شراب سے یا تو سود بیاج سے منع کیا. اہمیت اللہ کے منع کرنے کی ہے، ان چیزوں کی نہیں ہے. تو یہ بحثیں ہوا کرتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ کیا کر لیں گے نام کا جان؟ ان کی ماں کا نام جان کے اگر وہ اہمیت کی حامل چیز ہوتی تو اللہ خود بیان کر دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے. یہ بحثیں لوگوں کے درمیان سوالات چھوڑ دیے جاتے. سب سے پہلے نماز فجر کس نے پڑھی؟ حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کیا بحث ہے؟ یہ لوگوں کو فضولیات کی طرف پھیرا جا رہا ہے. یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. یعنی ایسی باتیں جن کے جاننے اور نہیں جاننے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن لوگوں کو سوالات چھوڑے جاتے. تو یہ منع ہے. ان چیزوں کے اندر ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے زمانے کے اندر بھی وہی مسئلہ ہوا، خلق قرآن کا بہت بڑا مسئلہ. 3 بڑے بڑے خلفاء اس میں گرفتار ہوئے، یہاں تک کہ واسق باللہ کا دور آیا. اس وقت ابن ابی دنیا جو کہ ایک درباری اور معتزلی عالم تھا، وہ بڑا ہنگامہ برپا کیے ہوئے تھا. قرآن، علماء اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اس کی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہے، وہ خالق سے جڑی ہوئی ہے، لہذا اسے مخلوق نہیں کہا جائے گا. یہ عقیدہ ہے. اب یہ کہا کرتا تھا، معتزلہ لوگوں نے اس طرح کا فتنہ برپا کیا. یہ جو بال کی کھال نکالنا، فضول بحثیں لوگوں کے درمیان لا کر کرنا، یہ وہی لوگوں کا شیوا رہا ہے، بنی اسرائیل کی طرح، کہ گائے کیسی ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، ہل جوتی بھی ہو جانا چاہیے کہ نہیں. یہ فضول بحثوں کے اندر پڑتے ہیں. اصل مدوں کی جانب ان لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا ہے، فضولیات. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں فتنہ پیدا کیا گیا. تو واسق باللہ کے دور میں ایک بزرگ ابن ابی دنیا جو کہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے آئے. 2 ہی سوال کیا. پہلا سوال کہ یہ جو قرآن کے مخلوق ہونے کا مدعا تم نے اٹھایا ہے، کیا یہ مدعا قرآن و حدیث کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام نے بحث کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ نہیں جواب دے سکا. اور جب اس نے یہ سوال کیے، جیسا کہ دربار میں واسق باللہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بات تم لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بات کی یا نہیں کی، یا تو پھر سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی؟ جواب نہیں دے سکا، اس لیے کہ اس کے بارے میں نہ تو قرآن و حدیث میں کہیں بحث ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی طریقے کا تذکرہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے. بعض بالکل واضح تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اب اس کے اوپر بحث کرنا، نہ تو صحابہ نے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جواب ہی نہیں دے سکا. واسق باللہ اپنے تخت سے اڑتا ہے اور یہ کہتے ہوئے حجرے میں چلا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بحث نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر اس کے بارے میں بحث انہوں نے نہیں کی ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو کیا تو نعوذ باللہ اللہ، رسول اور صحابہ سے بہتر جانتا ہے، ان سے زیادہ علم رکھتا ہے
کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں بحث کی جائے۔ واسق باللہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ فتنہ ختم ہوا۔ معتزلہ کے ذریعے جو فتنہ بپا کیا گیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ دب گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس کی بھیٹ نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چڑھی تھیں، کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی۔ تو یہ بحثیں فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر واضح طور کے پر بیان کی گئی ہے، اسی کو ماننا، اسی کے پر ایمان رکھنا، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اس طرح کی باتیں جو اس میں تذکرے کے طور پر نہیں آئی ہے، اس کے بارے میں ہم کو بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں جو لوگ اس بارے میں بحث کر رہے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ کہ ان کو شدید طور کے پر آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا اور انہیں لوگوں کے سامنے لا کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ تازہ دم جلاد 2 کوڑے مارتا، اس کے بعد ہٹ جاتا، اس کے بعد دوسرا جلاد آتا، یہ حالت تھی۔ لیکن اس کے بعد جب انہیں آزاد کر دیا گیا، یہ فتنہ دب گیا، تو خلفاء کی طرف سے ان کے پاس روپیے پیسے درہم بھیجے جانے لگے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت آزمائش ہے۔ پہلی آزمائش جس میں جسمانی طور پر اذیتیں تھیں، ہمیں تذلیل کیا جا رہا تھا، ہماری توہین کی جا رہی تھی، سزائیں دی جا رہی تھی۔ اب ہمیں تعظیم کے نام کے پر گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ عذاب اور مصیبتیں اور سزائیں انسان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہوتی ہے جتنا تعظیم اور توقیر مسئلہ بنتی ہے۔ امت کے اندر جتنی گمراہیاں عقیدے کی پیدا ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ غلو ہے، تعظیم میں عزت کے اندر بڑھاوا دینا۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر بٹھایا گیا، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا دیا گیا، بزرگان کو لے جا کر پتہ نہیں کس مقام کے پر فٹ کر دیا گیا، بلکہ صوفیہ نے تو نعوذ باللہ انبیاء کرام کی توہین ایسی کی کہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کو انبیاء سے زیادہ علم والا قرار دیا۔ یہ حالت ہو گئی۔ یہ عقیدت کے نام کی گمراہیاں ہیں۔ اب یہاں جو فتنہ پیدا ہوا وہ وہی فتنہ تھا تعظیم کا، غلو کا، عقیدت مندی کا۔ اب ان لوگوں کے درمیان یہ بحث ہوئی۔ اب یہاں اس بحث کے پہلے سمجھ لیجئے مفسرین اس کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، جو واضح اور صحیح رائے ہے کہ جو شخص ان لوگوں کے درمیان سے آیا تھا یہ واپس گیا اور وہاں جانے کے بعد یہ سو گیا، اللہ نے ان 7 نوجوانوں کی روح کو قبض کر لیا۔ اب اس کے بعد یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ لہذا جو لوگ غالب تھے، قرآن مجید نے کہا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اپنے درمیان اس معاملے کو لے کر وہ بحث کرنے لگے۔ تو فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جو گروہ غالب آیا بات کرنے میں، بحث کرنے میں، وہ کہنے لگا وہاں ایک عمارت بنا لی جائے، چاہے اس کو آپ مسجد کہیے اور یا مقبرہ کہیے یا مزار کہیے، جو کہنا کہہ دیے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، جو اس معاملے میں غالب آ گئے ان لوگوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم وہاں پر مسجد بنائیں گے ان کی یادگار کے طور کے پر۔ اب وہاں مسجد بنا لی گئی۔ اب اس ضمن میں چند روایات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کے پر مسجد بنا لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت سختی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جو آپ کی زندگی کے آخر ایام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بار بار آپ اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے، بے چینی کے عالم میں تھے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ مسجد بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آ کر عبادت کرنے لگ جائے۔ منع کیا۔ آپ نے یہ بھی کہا میری قبر کی زیارت کے لیے نہ آنا، تم جہاں کہیں رہو وہاں سے مجھ پر درود پڑھو، وہ درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو کلیکٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے
وہ سارا درود کلیکٹ کر کر آپ کے پر پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معروضۃ علیہ، یہ سارے درود میرے پر بھیجے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ کی قبروں کے پر جانا خصوصی طور کے پر نہیں، منع ہے۔ میلہ ٹھیلا عبادت کی جگہ منع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں کو میلہ کا نہیں بنایا جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کی قبروں کو کھلے میں رکھا جاتا تاکہ لوگ آسانی سے آپ کی قبروں کو دیکھ سکیں، لیکن اسی خوف کی بنیاد کے پر کہ سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، میلے کی جگہ بنا لیا جائے گا، اللہ نے آپ کی قبروں کو محفوظ کر دیا، جس کا ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک کنیسہ تھا، گرجا گھر تھا، اسے دیکھا جو یہودیوں کی عبادت گاہ تھی جس میں مجسمے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں میں کوئی نیک انسان مر جاتا تو اس کی قبروں پر مسجد بنا لیتے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے جو لوگوں کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ سختی برتی ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ امت محمدیہ اسی گمراہی کا شکار ہے۔ یہ مزار، یہ مقبرے اور اس طرح کی عبادت گاہیں جہاں پر خاص طور سے قبروں کو رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جس مسجد کے احاطے میں قبر ہو وہاں نماز نہیں ادا کی جائے گی، اس لیے کہ جہاں قبرستان ہوتا ہے وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو جو حصہ قبرستان کا ہے وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، جسے باؤنڈری کے طور کے پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہاں یہ حصہ قبرستان کا ہے، ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں ہمارے یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، بعض لوگ دھیان بھی نہیں دیتے کہ جو مسجدیں باقاعدہ مسجد قبرستان کے احاطے میں بنا لی گئی ہیں تو آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا کہ قبرستان میں مقبرہ میں نماز نہیں پڑھنا ہے، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تو مسجد بنانا غلط اور اس میں جا کر نماز پڑھنا غلط۔ یہ ساری ذمہ داری اور ساری گمراہی ان لوگوں کے پر مسلط ہوگی جنہوں نے مسجد کو بنایا اور وہاں لوگوں سے نماز پڑھوا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، آپ نے منع کیا ان چیزوں سے۔ بہرحال ان لوگوں کے مقام کے پر مسجد بنا لی گئی۔ آگے اسی بحث کا تذکرہ ہے جو یہاں اس سے پہلے میں نے بیان کیا۔ لوگ اس بارے میں بحث کرنے لگے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ سب اٹکل پچھو باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، اس کے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا۔ قرآن نے منع کیا کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ آپ ان لوگوں سے سرسری بحث کیجئے، زیادہ بحث کے اندر مت پڑھیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس بارے میں ان سے کچھ مت پوچھیے۔ یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرآن کا یہ بیان کہ 7 اور 8واں ان کا کتا تھا، یہ بات صحیح ہے۔ کس لیے قرآن نے اس قول کے پر تنقید نہیں کی، اس قول کے پر اعتراض نہیں کیا۔ باقی کے 2 قول تھے اس کے پر اعتراض کیا کہ 3 اور چوتھا ان کا کتا، 5 اور چھٹا ان کا کتا، اس پر اعتراض کیا، لیکن اس بات کے پر اعتراض نہیں کیا کہ 7 اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی اہم ہے، بعض لوگ کتے کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ کتا ان لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی اللہ کا ولی بن گیا۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کتا کتا ہی تھا، گرچہ اس نے 309 سال ان بزرگوں کے ساتھ، ان نیک لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ کتا کتا ہی تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کتا تھا، ولی نہیں بنا۔ آج آپ دیکھیے کہ بدعتیوں کے ہاں خاص طور سے سگے مدینہ یعنی مدینہ کا کتا کچھ اتنے بیوقوف، اتنے بڑے جاہل ہیں، کتابوں میں سب چیزیں درج ہیں کہ ان کے بزرگ جا کر مدینہ کے کتوں کی آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں سننے کے لیے، اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی مدینہ کا کتا کہتے ہیں۔ اللہ نے اتنی عظیم مخلوق بنایا انسان، وہ پسند نہیں، اپنے آپ کو کتوں میں شمار کرنا چاہتے ہو کہ جس کے دیکھنے کے بعد فرشتے چوکھٹ کو تبدیل کرتے تھے، گھروں کے اندر آتے نہیں ہیں جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں، جہاں کتے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسموں کی بد اخلاقیاں، بدعقیدگیاں ہیں جو
عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اسی لیے عقیدے کے بارے میں خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ اب آگے ایک اہم مسئلہ اسی واقعے سے جڑا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا تو ان لوگوں سے کہا تھا میں تمہارے سوال کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے، یعنی اسے اللہ کی مشیت کے پر چھوڑ دیا، اللہ کی مشیت کے تابع کر دیا۔ کوئی بھی چیز جو ہم بعد میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دیا جائے، انشاءاللہ کہا جائے۔ اور آپ حضرت جبرائیل کا انتظار کرتے رہے لیکن آئے نہیں، بعد میں جب آئے تو آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ کوئی بھی کام بعد میں کل جب کرنے والے ہیں تو آپ کہہ دیجئے الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے تو یہ میں کر دوں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کا نام لو، اس کا ذکر کرو اگر بھول جاؤ تو، اگر بھول جائیں ہم کہنا تو دوبارہ ہم اپنے جی میں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ اگر ہم کسی وقت تو انجانے میں بھول گئے ہیں بعد میں یاد آنے کے بعد ہم اس کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دیں۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ چاہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت پر ہے، کوئی چیز اللہ کی مشیت کے باہر نہیں۔ لیکن نعوذ باللہ لوگوں نے انشاءاللہ کو تماشا بنا لیا ہے، جو کہ عقیدہ ہے، اللہ چاہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اب بہت سارے لوگ اگر کسی کو ٹالنا رہتا ہے کسی کام کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بعد میں وہ کرتے نہیں تو کیا بولتے ہیں اب اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ تو اپنی نالائکی، اپنی شرارت اور کوتاہی کو اللہ کے سر نہیں موڑنا چاہیے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، اسے تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں پختہ عزم ہو کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، یہ اب بات الگ ہے کہ اللہ نے کسی ذریعے سے اس کام سے ہم کو روک دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن من میں پہلے سے ارادہ بنا کے رکھا ہے کرنا ہی نہیں ہے، دینا ہی نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اصل ارادہ تو ہمارا ہے اور انشاءاللہ کو ہم نے صرف اپنے تحفظ کے لیے، بہانے بازی کے لیے استعمال کیا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، بچنا چاہیے ورنہ عذاب اللہ کا نازل ہوگا۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ، کہ وہ لوگ کہف میں 300 سال ٹھہرے رہے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اس میں 9 سال اور بڑھا دیے گئے۔ یہ شمسی اور قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے 300 سال ہوتے ہیں اور قمری اعتبار سے 309 سال ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے کہہ دو اعلم بما لبثوا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے رہے، آسمان و زمین کے تمام غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ کسی کو شریک نہیں بناتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، چاہے تو 300 سال کی نیند، 309 سال کی نیند دے دے، یا انسان کو اتنے ہی مدت تک جگائے رکھے، وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس تناظر میں اصحاب کرام کو، اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے، وہ تلقین انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی، اس واقعے کے تناظر میں اہل ایمان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی تفصیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ عقیدے کے معاملے میں جو علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سمجھنے اور اسی کے پر جمع رہنے کی اللہ توفیق دے، ہر قسم کی بدعقیدگی اور خرافات سے، شرکیات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔